اب لیکن اس ٹائم نا ایسے دیکھ کے نا بس آنسو آتے رہتے اور صرف یہ آ رہا ہوتا ہے, بریک لگ جاتی ہے آپ کی نا میموری, دنیاوی زندگی اور آپ کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے نا, بس آپ اور اللہ ہے. ہاں اس ٹائم صرف یہ آ رہا ہوتا ہے یا اللہ. میں نے بولنا تھا میرے ماں باپ کو بخش دے, یا مطلب میرے خاندان کو, میرے ذہن میں آ رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے, لٹرلی میرے زبان پہ آیا. اور میں نا پورا زور لگا رہا ہوں کس کس نے کیا کہا تھا, اور میرے زبان میں یہی آئی جا رہا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا سول چیٹ. آئی ایم یور ہوسٹ ولید شبیر اینڈ اوور ہیئر وی علی سعید کھچی. السلام علیکم. تو سب سے پہلے معذرت, ہم لوگوں کا اتنا لمبا پوز تھا, وہ کچھ سین ہی ایسا ہو گیا تھا, کچھ ہمارے کو ہوسٹ صاحب بستر مرض پر چلے گئے تھے. مرگ نہیں مرض. We alhamdulillah we get the opportunity, we get the saadat of umrah. الحمدللہ. اور ہم دونوں کا پہلا تھا, اور کیا ایکسپیرینس تھا وہ سارا بتائیں گے. عمرہ کا کیا مطلب, یا کس ویزا سے آپ جا سکتے ہو, کیا کیا اکوموڈیشنز ہیں, نیت باندھی. وہ ہمارے جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ آپ نیت کریں, اللہ کا کام ہے آگے جو ہے آپ کو پہنچانا اس جگہ پہ. اٹ واز ویری رینڈم پلان, ویری رینڈم پلان, اور اتنی جلدی سب کچھ ہو گیا. اور الحمدللہ بہت اچھا تھا ایکسپیرینس. میں اس شروع کرنے سے پہلے پروسیس میں آپ سب کو یہ کہوں گا, جو یار ہم لوگوں کا میکسیمم 2,500 لگا ہے. 2,500 ادھر ہر کوئی کر سکتا ہے افورڈ. باقی پرائیورٹیز کی بات ہے نا, کہ ہم لوگ باقی خرچے کر لیتے ہیں. انفیکٹ موبائل رکھ لیتے ہیں 5-6 ہزار کا, یا آئی فون اتنے کا ہی آ رہا ہے. اور جو اتنی بڑی مسنگ ہے ایک چیز ہماری لائف کے اندر, کہ ایز اے مسلم ہم نے مکہ اور مدینہ جانا ہے, اور ہم نے عمرہ کرنا ہے, اور اس جگہ جانا ہے جہاں ہمارا اسپریچول کنیکشن ہے. ریالٹی چیک ہے ایک برو, اور آپ کی زندگی ایک دفعہ رک جاتی ہے ادھر جا کے, اور پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے. اور ہم نے انٹرنیشنل ٹرپ کرنا تھا, تو سوچا ویزا ڈیسائیڈڈ کہ چلو عمرہ پہلے کرتے ہیں. عمرہ پہلے جو کہ پہلے ہی کرنا چاہیے میرے خیال میں. آپ کسی بھی جگہ کا پلان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا چاہیے. اگر یو کین افورڈ دیٹ فار شیور. اس سے اچھی, میں کہہ رہا ہوں, اس سے اچھی چیز جگہ ہی نہیں تھی, اس سے اچھی فیلنگ ہی نہیں تھی. وہ کیا فیلنگ تھی. اور مطلب کیا وہ مکہ جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا, مطلب اتنا خوف ہوتا ہے. خوف یہ تھا کہ آف کورس وی آر مسلم اینڈ وی آر بینگ ٹاٹ اوکے یہ دس از رائٹ اور دس از رانگ, اینڈ وی آر گوئنگ جسٹ ان فرنٹ آف کعبہ, ان فرنٹ آف اللہ کے گھر کے سامنے آپ جا رہے ہیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے زندگی گزاری ہے, کس طرح گزاری ہے, کس جگہ گزاری ہے, آپ سامنا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا. تو وہ ایک اندر سے نا وہ ایک آپ کی نا فیلنگ اس طرح آ رہی ہوتی ہے کہ ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہم اس قابل ہیں بھی کہ نہیں کہ سامنا کر سکیں. 2 دن کے لیے نا یہ چیز بار بار ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ ایکچوئل ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہم اتنا ڈیزرو کرتے ہیں. خیر, تو ہم لوگوں نے ایک گروپ ہے ہمارا, تو دوستوں سے پوچھا, حسن اور عادل 2 دوستوں سے پوچھا کہ کیا سین ہے نا, وداؤٹ اینی ڈیلے. اور عادل کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ابھی وہی میرڈ ہے, تو ہم لوگوں کو ٹینشن بھی اسی کی ہوتی ہے, اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہاں او شٹ, سب سے چیز یہی تھی کہ اس کا وہ کیسے آئے گا. ہم لوگوں نے مائنڈ میں بنا لیا ہوا تھا کہ میں, علی اور حسن جائیں گے. عادل کا کیا کریں گے, کس طرح ہی منائے گا, مطلب تو عادل کا تو پہلے میسج پہ ہی آیا کہ اوکے کیسے, اور ہم حیران ہو گئے کہ مطلب پھر میری اس سے بات ہوئی تو کہتا کہ نہیں یار اللہ کے گھر سے بلاوا آیا تو کیسے منع کر سکتے ہیں. بٹ اس نے رسپانس دیا. ہم لوگوں نے ود ان لائک 2 or 3 days ہم لوگوں نے ٹکٹس کروائے ہیں, نہیں ویزا اپلائی کیا ہے, ٹکٹس کروائے ہیں, اور الحمدللہ اتنا اسموتھ تھا سب کچھ. مطلب اگر آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں نا تو ناممکن ممکن ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے ناممکن ممکن کس طرح ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ وہی اللہ سے جیسا آپ گمان اور امید رکھیں گے تو وہ پورا ہوگا, پورا ہوگا ویسے ہی. تو بس پھر ہم لوگوں کے ویزا ٹکٹس وغیرہ آ گئے, اینڈ وی آر جسٹ افریڈ ابھی نہیں ڈسکلوز کرنا بیکاز میں نے ٹکٹس وغیرہ کروا لی, میں نے ویزا آ گیا ہمارا, بٹ میں نے ابھی تک آفس میں اپلائی نہیں کیا تھا. دین الحمدللہ وہی نا, بس مطلب جو پروسیس اگر آپ نیت کر لو نا تو اس پروسیس میں آپ کی آسانیاں ہی ہوتی رہتی ہیں. اب جیسے اگر نیت کر لی تھی نا یہ والی, تیرا کتنا بڑا ہرڈل تھا
کہ اس کا ویزے کا سین تھا کہ ویزا کا اسٹے کیسے ملے گا. تو میں ویزا اسٹیٹس چینج کرنے لگا تھا, چینج کر رہا تھا میرا ایمریٹس آئی ڈی جو ہے اس کے بیس کے اوپر, کیونکہ ہم دونوں کا وزٹ ویزا تھا. پاکستان میں ابھی بھی عمرہ اور پیکیج اس طرح ہی چلتا ہے, کیونکہ پاکستان کے ریزیڈنٹ کے لیے ابھی ٹورسٹ ویزا آئی گیس تو نہیں ہے یہ ملٹیپل انٹری. ہم لوگوں کا بینیفٹ ہے جی سی سی ریزیڈنٹ, وی کین اپلائی فار اے ملٹیپل انٹری, اور اس ملٹیپل انٹری میں وی ہیو ٹو چیک دیٹ باکس کہ ہاں ہم عمرہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا ہے. کوئی کاسٹ پہ پیسے نہیں, مطلب پیسوں پہ فرق نہیں پڑتا, اور کوئی اپلیکیشن پہ بھی نہیں فرق پڑتا. وہ سمپل سی ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا, یو کین اپلائی آن لائن. ہم نے ایجنٹ کے تھرو کیا. 530 درہم لگے تھے پر پرسن اس ویزے کا. کاسٹ اس کی کم ہے. کاسٹ کتنی ہے, کتنی آ رہی تھی ویب سائٹ پہ؟ 435 اراؤنڈ 100 جو تھے وہ ہم سمجھ لیں ہم نے ایجنٹ کے تھرو کروایا تھا, کیونکہ اس کی پروبیبلٹی کہ اٹ گونا ایکسیپٹ تو وہ زیادہ ہوتی ہے, تو ایجنٹ نے کروایا. ود ان 2 days میکسیمم ہم لوگ کے ویزے آ گئے. ود ان 2-3 منٹس میں بھی ایشو ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ کا ملٹیپل انٹری اس طرح لگا. تو ہم لوگوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 2 ویک کا ہیں تو 2 جمعہ پڑھیں گے, ایک مکہ میں پڑھیں گے اور ایک مدینہ میں پڑھیں گے. تو اس حساب سے ہم لوگوں نے لینڈ کیا جدہ. تو جدہ لینڈ کر کے ہم لوگوں کی جرنی مطلب وہ تھی کہ ہم ایز اے ٹورسٹ, کوئی ہماری شٹل نہیں ہے, اور ہم لوگ ہیں یو اے ای کے مطلب نا دبئی کے عوام. تو دبئی کی نا عوام بڑی, دبئی کا ایئرپورٹ, دبئی کا سسٹم ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی کر دی ہوئی ہیں دبئی نے نا. اصل میں جو ٹورزم کے لیے بھی یہاں پہ آتا ہے تو وہ نا ڈفرینس دیکھتا ہوگا پوری دنیا سے یہاں پہ. تو بڑا نارملی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دبئی سے پاکستان سوچ کے جا رہے ہیں تو سعودی آپ کو اچھا لگے گا, ٹھیک ہے. ریاض کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نہیں گئے, لیکن جدہ, مکہ اور مدینہ کے اندر آپ ایکسپیکٹیشنس بہت ہائی. انفیکٹ دبئی والی تو نہ رکھ کے جائیں نا, سیفٹی, سیکیورٹی, صفائی نارمل, اور ٹیکسی وغیرہ ٹرانسپورٹ پہ بیہیویئر لوگوں کا آپ کے ساتھ, پھر پولیس کا بیہیویئر, وہ سارا کچھ. تو ہم جدہ سے پھر اچھا ویز آف ٹرانسپورٹیشن بھی بتاتا ہوں, تو بھی بتائیں بیچ میں. آپ جاتے ہو یہاں سے جدہ, بیکاز مکہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے, سو وی ہیو ٹو لینڈ لائک ایٹ جدہ ایئرپورٹ. نیئرسٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ مکہ سے جدہ ہی ہے. جدہ انٹرنیشنل ہے ویسے بھی. تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ویز اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے یو کین گو بائی لوکل بس. وہ لیتی ہے آئی گیس 20-30 درہم میکسیمم, لیکن وہ دن میں چلتی ہے. ہاں. پھر ایک آپشن ہے میٹرو ٹرین. میٹرو ٹرین 8 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے. الحمد للہ وی جسٹ لینڈیڈ لائک بائی 1:30 ان دا مارننگ. تو وہ والی آپشن بھی نہیں تھی. اینڈ اب دوسری آپشن آتی ہے ٹیکسی اور پرائیویٹ ٹیکسی, گورنمنٹ ٹیکسی اور پرائیویٹ ٹیکسی. سو اٹ کوسٹ اراؤنڈ لائک 100 and 130 bucks آئی گیس. سو اچھا, پھر ہم لوگ جب لینڈ کیے نا جدہ ایئرپورٹ پہ, تو وہاں پہ ہم لوگ ایکسپیکٹیشن مطلب گلف میں ہے نا, جی سی سی ہم لوگ ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی ٹریٹمنٹ ملے گا. تو وہاں پہ کیا سین تھا کہ مطلب ہمیں بسز نہیں لے سکتے, ہم لوکل ٹرانسپورٹ نہیں لے سکتے. حالانکہ اتنی زیادہ بسز وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, لیکن وہ گروپ کی تھیں, اور ہمیں بتایا وہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ گائیڈ کرنے والے کہ آپ اس طرف چلے جائیں تو بس لگی ہوئی ہے. تو وہ پھر جب ہم بس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے, آپ گروپ کے ساتھ نہیں ہیں. کوپن دکھاؤ اور سم تھنگ. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پے کر دیتے ہیں, ہم پیسے دے دیتے ہیں, بسز جا ہی رہی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بسز فل ہو کے جا رہی ہوں, لیکن نہیں, وہ رول ہے ان کا جی, جو گروپ کے ساتھ آ رہے ہیں جن کے پاس کوپن ہے تو وہ جا سکتے ہیں. تو پھر ہم نے بھرا دل کر کے پیسے خرچے, پھر ہم نے پرائیویٹ ٹیکسی کروائی. ٹیکسی بھی بہت مشکل سے ملی, لیکن چلو مل گئی. وہاں پہ پرائیویٹ ٹیکسی 130 درہم ہمارے وہاں سے لگے. سو آئی ٹولڈ یو لائک دیر آر 4 میڈیمس کے جس کے تھرو آپ مکہ جا سکتے ہو. اور ہم احرام میں تھے, ہم نہ ایک دوسرے کو کچھ کہہ سکتے تھے, ہم ایک دوسرے کیونکہ احرام باندھنا, احرام ایک وہ ہے نیت, ایک نا نیت ہے. احرام ہم میں کرتے ہیں کہ کپڑے کو کہتے ہیں, جو ہم باندھتے ہیں نا اس کو احرام کہتے ہیں. احرام ایکچولی اٹس اے اسٹیٹ, کہ آپ اس اسٹیٹ میں آ گئے ہو کہ آپ کی نا لمیٹیشن لگی ہیں, حد لگی ہیں. آپ نے وہ جو نارمل بات نہیں توڑ سکتے, اور یہ وہ. اور دوسرا کہ مطلب ہم ایک دوست ہے نا, ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے نا, ہم بڑے نارمل سو بھی نہیں سکتے, راستے میں سوئے بھی نہیں. 3 گھنٹے کی ہماری فلائٹ نہیں, سو سکتے تھے, ہم نہیں سوئے, سو سکتے تھے. اور نا ٹیکسی والے جب یہ حرکت کرتے تھے نا تو کچھ بولنا بھی نہیں ہے, حالانکہ دماغ بڑا خراب ہوتا تھا. پاکستانی ہو کے آگے سے ٹیکسی والا پاکستانی جب وہ جھکتے کراتے تھے. پھر ہم لوگ گئے ایئرپورٹ پہ, اوپر اتنے سارے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو جی, وہ نہیں پنڈی, تو وہی ایگزیکٹ سین تھا ایئرپورٹ کے اندر.
اچھا پھر جب ہم مکہ پہنچے، مکہ ہم دونوں کا پہلا تھا. مکہ ٹاور دیکھ کے نا، مطلب جو کلاک ٹاور ہے، آئی فیل اوکے اس کے سامنے ہمارا ہوٹل بالکل اپوزٹ تھا وہ. اچھا ویسے ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن لکیلی وہ رش سے تھوڑا سائڈ پہ تھا، سائڈ پہ تھا وہ والا ایریا. تو وہ ویژن 2030 والے نے بتایا تھا کہ یہ سائڈ گرنے لگی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سائڈ گر جو عادل اور حسن لوگوں کا ڈرائیور تھا نا کیب والا، اس نے بتایا کہ یہ یہاں پہ کوئی ٹرین بن رہی ہے، میٹرو ٹرین، یہ پوری سائڈ گرنے لگی ہے. تو اس کا بعد میں بڑا شکر لگایا ہم نے. کچھ بھی ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے وہ ویژن 2030 جو تمہارے ڈرائیور کے پاس ہے، اس نے اس بارے میں کیا بولا تھا. وہ کیا ہم لوگ گئے تو عادل حسن لکیلی حرم پہنچ کے ہوئے تھے کیونکہ ان کی فلائٹ تھی پتہ نہیں 8 یا 9 بجے کی تھی. وہ ٹائم سے پہنچ کے تھے، انہوں نے تو چیک ان کر کے ہوٹل پہ چلے گئے تھے. ہم لوگوں نے عشاء پڑھی، اتنے ڈر کے پڑھی کہ پتہ نہیں عمرے میں نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہاں یہ نہیں پتا تھا. اور ہوٹل میں پڑھی اور ہم جائے نماز ڈھونڈ رہے ہیں. پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ مکہ میں 1 کلومیٹر کے اندر ہوٹل کے اندر جائے نماز کیوں ہوگی نا. مطلب ایک سوچنے والی بات ہے کہ حرم اتنا پاس آ گیا، یہاں ہوٹل میں نماز. ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم نے عشاء کی نماز وہیں پڑھ کے پھر ہم لوگ گئے. وہ جو فیلنگ ہے نا، فیلنگ ہی الگ ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں، جب آپ نے ہوٹل سے جانا ہے عمرہ کے لیے اسپیسیفکلی، تو آپ لوگوں نے دروازے سے جو انٹر ہونا ہے اس کا نام ہے باب فہد. باب کہتے ہیں گیٹ کو، اور فہد کنگ فہد گیٹ ہے. 79 گیٹ نمبر ہے. یہ اسپیسیفکلی جسٹ فار عمرہ جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور خانہ کعبہ، بالکل خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے طواف کرنا ہے. کیونکہ وہ ان کے لوکلس بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کافی دیر سے اسٹے کر رہے ہیں، ہم نے عمرہ تو نہیں کرنا، تو پھر وہ ہم لوگ دوسرے لیول پہ چلے جاتے ہیں. وہاں کا طواف بھی بڑا ہے. جو بالکل عمرہ والے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ حرم کے اندر جاتے ہیں. تو یہ گیٹ ہے 79 کنگ فہد گیٹ ہے. یہ یاد رکھیں آپ لوگوں نے، مطلب مس گائیڈ نہیں ہونا. ہم لوگوں کو بھی الحمدللہ ایسی ہی گائیڈنس ملی تھی. تو میرے مائک چھوڑ کے آپ صحیح ہے. تو آ رہی میری آواز؟ ہاں آ رہی ہے. تو اسی طرح آپ کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہو. اینڈ مجھے یاد ہے علی جب ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے تھے، ہمیں بتایا تھا ایک دوست نے نا، وہ معاذ نے ہی بتایا تھا کہ نا آپ کو نا ونڈو میں سے، جالیوں میں سے نا خانہ کعبہ نظر آنے لگ جائے گا ہلکا سا، تو آپ نے نظر نہیں ڈالنی نا، منہ نیچے کر کے چلتے رہنا ہے، ادھر ادھر دیکھ لینا ہے سامنے. مطلب اس ٹائم نہیں دیکھنا کیونکہ تھوڑا سا بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے چلتے جانا ہے. تو پھر وہ آپ ایلیویٹر سے نیچے چلے جائیں گے، اور نیچے جا کے بالکل جب خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے جانا ہے نا، تو تب آپ نے پہلی نظر ڈالنی ہے. اس کی امپورٹینس بھی اتنی ہے نا. صرف ایک انسان، علی بھائی جو ہمارے کار لفٹ والے ہیں، انہوں نے کہا تھا جب پہلی نظر ڈالے نا تو میرے لیے دعا اس ٹائم کرنی ہے. تو نا ایک بلیک شیڈو آل دا وے آ رہا تھا میرے سامنے نا. اب میں نا نیچے کھڑا ہوں. اچھا اس ٹائم نا مجھے، ہم لوگ اوبویسلی دوست تو ہیں لیکن نا اس طرح کے معاملوں میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا، کبھی عبادت اور کبھی روتے اور تو نا میں تھوڑا پرسنل ہوں اس چیز میں. لیکن اس ٹائم میں اب نا اوائڈ کر رہا ہوں کہ علی کے ساتھ نہیں، مطلب تھوڑا سا میں نکل جاؤں، سائڈ پہ ہو جاؤں. میں سائڈ پہ ہو کے، مطلب جو بھی حال ہے وہ سائڈ پہ جا کے اللہ کو خود ہی نظر آ جائے نا، میں کسی دنیا میں نہ پتہ چلے. لیکن نا ریفلیکشن آ رہا ہے بلیک، ہم دیکھ نہیں رہے، ہم دونوں نیچے سیدھا منہ کر رہے ہیں. جیسی نظر پڑی، مطلب پلانڈ نظر ڈالی. تو اس ٹائم میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی بھی میرا وہ سین ہے، وہ کھڑے ہو گئے. تو آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا. میرے گھر میں سے میری ماما نے نا بڑی دعا یاد کروائی ہوئی تھی. وہ بڑی ایک وہ مجموعہ والی دعا تھی کہ وہ بول نہیں سکتا، پھر سکون سے گزرے گا. علی بھائی تھے کب نے، لیکن اس ٹائم نا ایسے دیکھ کے نا بس آنسو آتے رہتے اور صرف یہ آ رہا ہوتا ہے، بریک لگ جاتی ہے آپ کی نا میموری، دنیاوی زندگی اور آپ کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے نا، بس آپ اور اللہ ہے. اس ٹائم صرف یہ آ رہا ہوتا ہے، یا اللہ. میں نے ایک بولنا تھا میرے ماں باپ کو بخش دے، یا مطلب میرے خاندان کو. میرے ذہن میں آ رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، لٹرلی میرے زبان پہ آیا. اور میں نا پورا زور لگا رہا ہوں کس نے کیا کہا تھا، اور میرے زبان میں یہی آئی جا رہا ہے. مطلب تیرے ساتھ کیا، تجھے کیا فیل آئی تھی اس ٹائم؟ ایک تو وہ اس ٹائم یہ تھا کہ بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ جی پہلی نظر ڈلے گی تو وہ ایک تو تھوڑا سا خانہ کعبہ چھوٹے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں نا، وہ بنے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا، مطلب آپ نظر ڈال رہے ہیں اور خانہ کعبہ ہے، تو ایک اندر سے نا انٹرنل ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم نے اعمال زندگی میں جو کیے ہیں وہ ساری چیزیں، اور نا اور پھر ہم اللہ کے پھر یقین نہیں آتا کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ گئے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے، مطلب کہ وہ ایک خواب ہوتا ہے پوری زندگی کا.
تو اس ٹائم پہ دعائیں سب لوگوں نے کی ہوتی ہیں, آپ زور لگا رہے ہو تو یاد نہیں آ رہی, نہیں آتی. یہ چیز یاد ہوتی ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا تھا یا اس ٹائم پہ کیا دعا کرنی ہے, اس ٹائم بخشش, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے اور حاضری قبول کر. طواف کے دوران مطلب اتنا سین ہوتا ہے طواف کے دوران نا, میں ایسے دیکھی جا رہا ہوں خانہ کعبہ کو کہ اچھا اٹس اٹ ریئل, اور ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مطلب کہ واقعی خانہ کعبہ چھوٹا نہیں ہے. آپ ایکچوئل میں دیکھو اٹس ایکچولی لائک ٹال, اس کو کافی بڑا ہے, روب بہت ہے. اور سب سے بیسٹ جو کانسیپٹ ہے, آپ طواف کر رہے ہو, ایک اور گروپ آ رہا ہے ود ڈفرینٹ فیسز, ڈفرینٹ نیشنلٹی, یار وہ اپنی زبان میں پریز بھی کر رہے ہیں, عربک کے مطلب قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہ آئے ہیں جوائن کیا ہے وہ اپنا گروپ لے کے. یہ صرف اور صرف عزت یار صرف اللہ کو ہے. مجھے یہ کنسیپٹ صحیح بات ہے. شروع میں نا یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی یہاں پہ بھی کہ ہم ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگوں کو, یہاں موسٹلی انڈینس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, تو نا ایکسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ ان کا کیسے کنیکشن ہے نا, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ اور رسول. اور وہاں پہ تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کی رنگ نسل کو سائڈ پہ رکھ کے وہ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور طواف کر رہے ہیں, تو وہ مطلب ہزاروں میں لوگ ہوتے ہیں, اور آپ کا ایک کنیکشن ہے کہ اللہ آپ کا اور اس کا سیم ہے, اسلام کے آپ فالوورز ہیں اور وہ بھی اسلام کے فالوورز ہیں, تو یہ بڑی اچھی ایک فیلنگ ہے. تو پھر خیر عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے احرام باندھنا ہے, دین نیت ہوتی ہے, وہ میقات جو علی نے بتایا ایک پوائنٹ ہے, وہاں سے پہلے ہم نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے. جس کو دعا نہیں آتی وہ اوبویسلی نیت کر سکتا ہے, لیکن بس پڑھ کے جائے, وہ ایک دعا ہے وہ پڑھے. دین یو انٹر انٹو دا حرم, حرم میں طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود والی سائڈ سے, گرین لائٹ بھی لگی ہے تو حجر اسود کیونکہ وہ بہت آگے ہے, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, بٹ اگر دور سے آپ ایسے بھی کر دو تو اٹس ایکچولی ایکویلنٹ. وہاں سے جیسے ہم تکبیر نماز شروع کرتے ہیں, سیم ویسے ہی ہم نے اللہ اکبر پڑھنا ہے, اللہ اکبر تکبیر پوری پڑھنی ہے, جس طرح بھی ہے پڑھ کے آپ کا طواف شروع ہو جاتا ہے. ایک طواف میں 7 چکر ہیں. مجھے لگتا تھا ایک طواف کو طواف ہی کہتے ہیں ایک کوئی, تو میں کہتا تھا ہر نماز کے بعد میں تو طواف کروں گا. پھر مجھے عادل نے بتایا کہ چل کرے, میں کہا چل ایک ہی چکر لگانا نماز کے بعد. کہتا بھائی تو پاگل ہے, طواف میں 7 چکر ہیں. میں کہا وہ میرے ساتھ نہ ہوا. لیکن اچھا حجر اسود سے آپ کا سٹارٹ ہوگا, دین 1 سرکل, اور اس کے حجر اسود سے پچھلا جو کارنر ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمنی. سے حجر اسود ہماری دعا چینج ہو جاتی ہے, اس میں ہم دعا تیسرا کلمہ بہت زیادہ کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اچھا رکن یمنی سے نا پڑھنی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, مجھے بھول گئی. پورے طواف میں نا ہم نے 2 عمرے کیے ہیں الحمدللہ, تو نا اس میں نا میرا ہوتا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں, تو ایک ٹینشن ہوتی ہے آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں, دوسری ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز پڑھیں, دعائیں پڑھیں, یا تیسرا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھوں. ٹھیک ہے, اتنا قریب آ کے آپ نیچے چکر کاٹ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ. میری کوشش ہوتی تھی وہ تو, جب میری کوشش ہوتی جب میں اوپر دیکھتا تھا نا نیچے رش بھی ہوتا تھا, گروپ بھی آ رہے ہوتے تھے, تب میں بھول جاتا تھا کہ کیا پڑھنا ہے, تو اس نے سن لی. اچھا اب نا یہ پڑھی جا رہا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, لیکن خیر وہ بھی دعا ہے. اب نا مجھے میں عمرے میں تھا, میں نے کچھ نہیں بولا, لیکن ہم لوگ جب باہر مطلب طواف کر کے سب ہم دوستوں سے ملے نا, میں نے اس کو یاد تھا کہ ربی سے شروع ہونا, اس طرح کی چلنی شروع کر دی. لیکن خیر جو بھی پڑھو طواف میں کھل کے دعائیں مانگو, اور واقعی طواف اللہ کے گھر کو دیکھ کے مانگو. اس نے شاید اس کے مطلب میں نے بہت دیکھا ہے, کیونکہ میں یہ اسٹور کرنا چاہ رہا ہوتا تھا کہ اسٹور ہے. تو پھر ہم لوگوں نے اچھا پھر آپ خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہو, پھر وہ مقام ابراہیمی کے سامنے 2 نفل پڑھے ہم نے, اور اس کے بعد پھر پیچھے آپ چل جاتے ہو صحیح کی طرف. نہیں آب زمزم بھی پینا ہوتا ہے, آب زمزم بھی پینا ہے اپنے راستے میں, اور وہ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں کولر ہر جگہ, پورا ایک سسٹم چل رہا ہے آب زمزم کا. تو ہمارے سرائکی ڈھولے ماشاء اللہ سب سے زیادہ خانہ کعبہ حرم میں صفائی والے, اور آب زمزم پلانے والے یونیفارم کے اندر پیچھے ان کے لکھا ہوا ویژن 2030, اور نہ وہ آب زمزم پی کے آپ نے چلے جانا ہے پھر صفا مروہ کی طرف. تو ہم نے فرسٹ فلور پہ کیا صفا مروہ کے وہی 7 چکر ہیں, آپ نے صحیح پوری کرنی ہے, دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں, اور کچھ ایریا ہے وہ گرین لائٹس میں ہے, یو ہیو ٹو رن آن دیٹ پاتھ. اس میں آپ کو کثرت سے زیادہ آپ نے اپنی بخشش, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے.
تو ہمارا وہ ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم احرام نہیں کھول سکتے انٹل جب تک ہم اپنی سر کے بال نہ کٹوا لیں یا پوری کی پوری ٹنڈی نہ کروا لیں, جو کہ ہماری ہوئی ہوئی ابھی فی الحال. تو احرام نہیں کھولنا, اور احرام نہیں کھولنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کی لمٹ سے باہر نہیں, حد سے باہر نہیں ابھی ہیں. تو اب پھر ہم لوگوں نے وہ کیا, صبح ہو گئی, فجر کی نماز ہم نے صفا مروہ بھی پڑھی. میں نے کہا کہ نا باہر سے چل کے کرائیں گے کہ اچھے سیلون سے نا, تو وہاں پہ بھی کافی لوگ رش لگا ہوا ہوتا ہے 10-10 ریال کے اندر نا, آ جاؤ بال کٹوا لو. ہم نے کہا باہر سے. اچھا ہم نے وہ جوتیاں بھی جاتے ساتھ ہی دے دی, جمع کروا دی, وہ چلی گئی, وہ ٹرالی بھر کے لے کے جا رہے تھے. وہ نا ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ چیز کہ خانہ کعبہ حرم کے اندر جا رہے ہیں اور جی شاپر میں ڈالیں اور بیگ میں ڈالیں, لوگ لے کے جاتے ہیں. خیر پہلے دن کے بعد آگے ہم بھی لے کے گئے بیگ میں, کیونکہ وہ چلی جاتی ہیں, پھر آپ یا تو پیدل بغیر جوتوں کے آپ ہوٹل واپس آئیں. تو ہم آئے اور ہم حمام ڈھونڈ رہے تھے اور سامنے سے 2 لوگ نظر آ رہے تھے. میں نے تو پہچانا ہی نہیں نا, مجھے لگا حاجی آ رہے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. تو ولید نے اچھال لیا کہ وہ دیکھ حسن اور عادل آ رہی, ہماری پہلی ملاقات ان کے ساتھ نا, تو چلتے ہوئے آ رہے ہو ایسے ایسے. تو عادل کی تو ٹھیک ہے سوٹ کر رہی تھی, جب حسن کی دیکھی نا میں نے اس کو کیا ہو گیا. پوری زندگی کے بعد مطلب اتنے سالوں بعد میں نے تو اس کو پہلی دفعہ دیکھا نا بغیر بالوں کے. اس کے بعد جب میں نے اپنی کروائی سیم ہی تھا, سیم ہی حال تھا. موز کہتے ہیں اس کو, موز کر دو نا بال کاٹ. علی نے وہاں سے اس لیے نہیں, وہاں پہ وہ کہی جا رہے ہیں 10 ریال, تو علی کو کسی نے بتا دیا تھا کہ 5 ریال کی بھی نا ٹینڈ ہو جاتی ہے. تو اس نے حرم سے لے کے مجھے ہوٹل تک چلوایا, مطلب چلایا نہیں, ہم ٹیکسی پہ گئے, ہم نے سیلون ڈھونڈا صبح کہ پہلے تو 5 دینے, اینڈ پہ ہم نے 10 ریال ہی دیے. تو 10 ریال میں اگر آپ کو ٹینڈ والا ملتا ہے, یہ حلق یا کسر کہتے ہیں, یو ہیو ٹو کٹ جسٹ لائک یہ والے اتنے سے بال اتنی سی لینتھ کے کٹ سکتے ہیں, اور حلق کہتے ہیں کہ پورا کا پورا اڑا دو. تو وہ دونوں چیزیں افضل ہیں. تو یہ ہم لوگ مکہ رکے, کتنے دن رکے ہیں کولیکٹیولی؟ 3 دن رکے ہیں شروع میں, اینڈ والے میں بھی رکے ہیں نا 4 دن ٹوٹل, اور 5 دن مدینہ میں. تو ہماری یہی پریکٹس رہتی تھی, ہم لوگ حرم میں رہنا, مطلب یہ ہوتی تھی کوشش کہ حرم میں رہیں. ہاں ظہر کے ٹائم آپ جائیں نماز پڑھیں, ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ کے واپس. تو سب لوگوں کا موسٹلی اس طرح ہوتا تھا. کچھ لوگ اس طرح ہوتے تھے, کچھ دن ہم نے بھی ایسے کیا کہ ہم مغرب کے ٹائم واپس آ جاتے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے لیٹ جاتے تھے. ہم 4 لوگ تھے تو جماعت کروا لیتے تھے. ہمارے پاس حافظ ولید شبیر بھی تھے اور حافظ حسن سعید بھی تھے, تو یہ جماعت کروا لیتے. تو اس کے بعد نوافل پڑھنے, عبادت کرنی. ہم لوگ کتنے دن, 3 دن مکہ رکے ہیں. دین پرائیویٹ ٹیکسی سے ہی مدینہ جانے کے بھی ٹرانسپورٹ کے, آپ کا پرائیویٹ ٹیکسی ہے, آپ کی میٹرو ہے, آپ کی جو عمرہ اور پیکیجز کے, عمرہ اور حج کے پیکیج میں ہے تو ان کی شٹل سروس ہے. ہم لوگوں نے پرائیویٹ لی تھی, آئی گیس 70 پر پرسن لیا تھا اس نے. تو وہ ایک H1 ایک ہائیسٹ ٹائپ گاڑی ہوتی ہے, اس میں آپ جا سکتے ہو. 4 آورس کی ڈرائیو ہے. بس پہ جاؤ گے تو 6 آورس کی ڈرائیو ہے. ٹرین پہ جاؤ گے تو ٹرین یو ہیو ٹو پری بک, جتنا پری بک کرواؤ گے اتنی جلدی اتنے سستے میں وہ ہو جائے گا, کم پیسوں میں مل جائے گی. ویسے آن دی اسپاٹ آئی گیس 250 ریال ہے. ہاں کافی میں ایکسپینسو ہے کیونکہ وہ بلیٹ ٹرین ہے نا, اس لیے. پھر ہم مدینہ گئے. مدینہ میں ہم لوگوں نے ہوٹل بک نہیں کروایا اسی وجہ سے کہ ہم نے سنا تھا مکہ سے مدینہ تھوڑا سستے میں ہوٹل مل جاتے ہیں, اور وہ ہم نے مکہ میں تو کروا لیا تھا booking.com سے. اور ہمارے ایک دوست ہیں احباب عادل بھائی, انہوں نے کہا کہ مل جائے گا, بڑی آسانی سے مل جائے گا, میں کروا لوں گا. خیر ہم وہاں گئے تو وہاں ایک سائڈ پوری انہوں نے توڑ دی ہوئی ہے, ادھر کوئی کام شام ہو رہا ہے مدینہ کے اندر. تو ہم لوگوں نے خیر ہوٹل ڈھونڈنے میں کافی مسئلہ ہوا, ٹائم لگا. ہم لوگوں نے کھانا بھی باہر ہی کھایا. آپ کسی جگہ ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو پہلے 1-2 دنوں کا کروا کے جائیں. booking.com سے اچھا ہے کیا, تاکہ کوئی ابھی تو ہم نے احرام نہیں باندھے تھے تو مسئلہ نہیں تھا. تو خیر مدینہ جب پہنچے الحمدللہ, مدینہ پہنچ کے نا میری نا شرمندگی والی فیلنگ تھی کہ کیونکہ آپ کو نہیں پتہ, ہم جو کہتے ہیں نا مطلب ایک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ امت ہے, اور انہوں نے ہمیں بخشانا ہے, انہوں نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے, وہ کتنے گریٹفل ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے سامنے وہ جگہ ہے نا, آپ اتنے شرمندہ ہوتے ہو کہ میں کس منہ سے جاؤں, کس منہ سے, کیونکہ اس روضہ رسول میں اگر آپ سلام کرتے ہو تو آپ کو سلام کا جواب آتا ہے. یہ چیز مجھے اتنی ہٹ کرتی تھی کہ اگر میں بول رہا ہوں نا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو مجھے جواب آ رہا ہے, اور کوئی نارمل بندہ نہیں جواب دے رہا. حضرت محمد وہ اور گنبد پہ پہلی نظر پڑنا بھی نا, وہ ہوتا ہے. ولید کی نظر تو پڑ گئی تھی پہلے, تو میں نے کہا نہیں, میں اب علی کو تنگ کری جا رہا ہوں. ہم لوگ نا ہوٹل ڈھونڈ رہے تھے تو تب پڑ گئی تھی. اب علی کہتا ہے تیری پڑ گئی, میں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا دور سے. اب اس ٹائم نا غصہ بھی چڑھا ہوا تھا کہ ہوٹل مل بھی نہیں رہا.
تو اچھا میرے ساتھ اپوزٹ ہوا. کہتے ہیں مکہ میں جب جلال ہے تو آپ غصے میں رہتے ہو, اور مدینہ ذرا سکون ہے. ایکچولی موسم سکون ٹھنڈا ہی ہے. میرا مکہ میں موڈ کیا ہوتا تھا کہ ہاں ہاں چلو چلو حرم چلے نا, بڑا خوش میں تھا. اور مدینہ میں باقی ہم سب جو ہے نا میرے سمیت ہم بہت بہت ریلیکس تھے, بہت ایزی تھے کہ ہمیں پتہ تھا مرشد کے ہاں آئے ہوئے. مدینہ میں نا میں بڑا وہ تھا کہ کوئی غلطی نہیں کرنی, اس غلطی کے چکر میں ہم بڑے ریلیکس تھے. باقی نا سب مدینہ کے اندر کے مطلب ہمیں بخشوانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ. مجھے یہ فیل آتی تھی اس سے اوپر دنیا میں مطلب حرم کے بعد اور کیا جگہ ہی ہو سکتی ہے نا, اللہ کے محبوب کے ہاں آپ آئے ہوئے ہیں. مجھے یہی فیل, اللہ کے محبوب کے گیسٹ ہیں. مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ اپنی گھر کی کوئی غلطی ہوگی ہم اللہ سے معاف کروا, اگر ہم نے اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کر دی یا ادھر کوئی اب آداب نہیں فالو کیے, پھر بہت مشکل. پھر آپ گئے. پھر مجھے نا اس چیز میں مجھے اپوزٹ تھا میرا ریئیکشن. مدینہ میں نا بہت ڈرا اور غصے والا ہوتا تھا. خیر مسجد نبوی اتنی پیاری ہے, بہت ہی خوبصورت. وہ بھی ایک الگ فیل آپ کا دل کرتا ہے بیٹھے رہو مسجد میں. مسجد کے بھی نا کافی حصے ہیں. مسجد کا کیا سین ہے, ایک مسجد جو ایکچوئل مسجد نبوی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایکسٹینڈ کروائی تھی, یو کین فیل دا ڈفرنس. وہ بہت زیادہ لٹ ہے, مطلب اس کو کتنا سجایا ہوا انہوں نے, خوشبو ہر ٹائم اس میں سے آ رہی ہے, اور اتنی لائٹنگ ہوئی ہے, اور بالکل ریاض الجنہ کے بالکل اٹیچ ہے وہ نا, اور ساتھ سامنے وہ پورا رسول ہے, وہ جو جالیاں آپ لوگ دیکھتے ہیں. اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کافی, مسجد بہت بڑی ہے. ایکچوئل مسجد سے میں ڈاکیومنٹری پڑھ رہا تھا, ایکچوئل مسجد سے 100 ٹائمز جو اب مسجد ہے نا وہ اتنی ایکسپینڈ کر دی ہوئی ہے. وہ الگ ہے مدینہ. اور ہم مطلب ہوٹل مل گیا ہم لوگوں نے, اس سے پہلے البیک کھا لیا, بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ, تو ہم پھر نا جانے لگے تو نا تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ. تو کہتے کہ نا چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں مطلب مرشد کے ہاں آپ آئے ہوئے ہیں اور آپ ایسے ہی جانے لگے ہیں. میں نے کہا نہیں میں تو نہاؤں گا, اور پھر کپڑے نکالے تو میں نے کہا نہیں میں نے تو کپڑے استری کرنے ہیں. ہم نے جانا نہیں تھا, ہم نے کراس کرنا تھا حرم. نہیں اس سے پہلے نہیں, جب ہوٹل کے بعد بتا رہا ہوں, ہوٹل چیک ان کے بعد تو ہم نے تیار شیار کپڑے نہیں نکالے ہوئے لگا ہوں کہ اس میں ہم پراپر سب لوگوں نے پھر کپڑے نکالے, ٹھیک ہے پریس کر کے, اور نا خوشبو عطر شطر لگا کے تیار شیار ہو کے پھر ہم پراپر والا گئے. تو پھر ہم صحن میں سے مطلب گزر کے جب گئے, جا کے عشاء کی نماز پڑھی. دل میں تھا کہ نا اتنا قریب آ گئے ہیں تو جالیاں وہ اتنا قریب مطلب سلام کیسے کریں گے نا ہم, باہر سے روزہ وہ جو گرین والا دیکھ لینا, اور وہ ایک الگ فیلنگ ہے. ہم نماز پڑھ رہے تھے, عادل نے پیچھے سے کسی سے پوچھا تو آ کے بتایا, اس نے کہا کہ نا اندر جا سکتے ہیں 24/7 اوپن ہے, تو وہ گیٹ نمبر 1 سے نا. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کے لیے آپ کسی بھی ٹائم جاؤ وہ اوپن رہے گا. تو مطلب یہ آپ ہمیں نہیں پتا تھا, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہو سلامی دینے. نماز کے فوراً بعد تھوڑا زیادہ رش ہو جاتا ہے کیونکہ سب لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں, بیلنس کر سکتے ہو, لیکن آپ ایکسیسیبل ہے. اتنا ڈفرینس ہے, آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہو سامنے وہ ہے, تو مطلب سامنے روزہ. تو وہ پھر ہم وہاں سے اندر گئے اور پھر ہم سلام پڑھا. ہم لوگ گئے ایکچولی کوئی 1:30-2 بجے ہیں, تو ہم لوگ اندر رش ہی نہیں تھا, ہم لوگ تو گھوم رہے تسلی سے, ہم تو گھوم ہی جا رہے. اور لٹرلی میری نا وہاں پہ مطلب سین ایکسپیرینس یہ وہ چیزیں تھیں جو زندگی میں نا بڑی مسنگ تھی, اور کبھی فیل نہیں ہوا تھا یہ مسنگ ہے. اور اب بہت شکر ہے اللہ کا شکر, الحمدللہ یہ ضرور. مدینہ میں تو پھر ہم نے کھلا ٹائم, مدینہ مطلب ہم نے ایکسپلور کیا مسجد نبوی ہر طرف سے, ہر گیٹ. اچھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے مارکیٹ, جنازہ کہاں سے آتا ہے, جنازہ کہاں پہ رکتا ہے, جنت البقیع کے دروازے کب کھل رہے ہیں. ہر نماز کے بعد نا مکہ اور مدینہ, مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں جنازے ہوتے ہیں. تو وہ ہم لوگ 5 دن ہم نے تو پورا نقشہ کھینچنے میں کہ ہم کیا کریں. ہم 2-3 دن اور رہ جاتے تو ہم بتا دیتے کہ کیا کچھ کہاں سے ہو رہا ہے پورا. ابھی ہمیں بڑا آئیڈیا ہو گیا کہ نا مسجد میں کس ٹائم کیا ہو رہا ہے. مسجد کے اندر جو مدینہ ہے نا, مسجد کے اندر آب زمزم ملتا ہے اور باہر نہیں ملتا. لوگ اسی عقیدت سے باہر ٹیپ واٹر پیتے ہیں کہ یہ آب زمزم ہے, لیکن صرف اور صرف مسجد کے اندر حدود میں مل رہا ہوتا ہے. اچھا پھر ہم لوگوں وہاں پہ کیا مدینہ میں کیا کر سکتے ہو. پھر سب سے پہلے سعودیہ نے ریاض الجنہ میں پہلے سنتے ہوتے تھے بچپن میں, مجھے یاد ہے ایون بچپن بھی نہیں, ماما وغیرہ ہم یونیورسٹی میں تھے جب لوگ گئے تو کہتے تھے بغدر مچ جاتی ہے, لوگ جیسے وہ ہجر اسود کے پاس بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو کہتے تھے عورت کے اوپر عورت, اگر مطلب پڑھنا ہے نا تو ایک عورت کھڑی ہوتی تھی کہ یار اس کو پڑھنے تو پھر میں پڑھوں گی. اب سعودیہ نے ایک اپلیکیشن نکالی ہے NUSUK, نسک,
یہ اتنا سیمیٹریکل ہے. آپ کھولو گے, رجسٹر کراؤ گے, آپ کا اپنی پاسپورٹ نمبر سب کچھ ڈلے گا, اینڈ دے ول گیو یو دا اپوائنٹمنٹ آف 30 منٹس. کہ آپ کا 30 منٹس ریاض الجنہ میں 5 منٹ بھی نہیں ملتے تھے پہلے لوگوں کو, جس کو ملتے تھے تو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا تھا, وہ سائٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. ریاض الجنہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا, مطلب ان کے حجرے سے لے کے مسجد نبوی تک, حجرے سے لے کے جو ان کا جو ممبر تھا نا مسجد کا, وہ ایریا وہ جنت کا ٹکڑا ہے, اینڈ اٹ ول بی لائک وہ ایسے ہی جنت میں اوپر چلے جائے گا. علی تو مجھے بتا, جب تو ریاض الجنہ میں پڑھ رہا تھا, وہاں کی خوشبو الگ تھی, وہاں وہ جگہ خوشبو الگ تھی, وہ دنیاوی جگہ ہے نہیں. اور وہ سب سے سین سوچو, یہ امیجن کرو بس کہ آپ ریاض الجنہ میں پڑھ رہے ہو, تو روزہ رسول جو ہم لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ نا چھوٹی چھوٹی جالی ہیں, مطلب یو کین سی, جو آپ لوگوں نے بھی ریاض الجنہ پہ نا اتنے اتنے باکس ہیں, تو آپ کو صاف نظر آتا ہوتا ہے کہ اندر اوبویسلی بالکل لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ, اور حضرت ابو بکر, حضرت عمر, وہ نا 5 کارنرز کی دیوار ہے, کیونکہ اس کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کا نا کعبہ سے مشابت نہ ہو, اسکوئر نہیں بنایا تھا اس کو اس وجہ سے. تو اور آپ اس جگہ مطلب جنت کے ٹکڑے کے اندر آپ مطلب نوافل پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور مطلب وہ فیل الگ ہیں. تو نیت کریں, میں یہ کہتا ہوں آپ نیت کریں, پلاننگ میں اس کو لے کے آئیں, اور یہ اس طرح کمپلیٹ ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے اللہ نے جو ہے نا پلان بھی کر دیا اور انتظامات بھی ہو گئے سارے. ایسے ہی ہے, مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ مطلب ٹکٹس, اور مطلب ٹکٹس میرے لیے کینسل ہونا, میں کہتا ٹھیک, سوری ٹکٹس کینسل ہو جائیں گی, مطلب تھا کچھ بھی ہو جائے گا, ویزا تیرا ویزے کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے امیگریشن میں, مطلب یہ تھا. لیکن کچھ ہو گیا, ایسے جاتے گئے اینڈ 2 دن ادھر کے پہنچنے کے بعد جا کے وی گیٹ ریئلائز اوکے ہم واقعی ادھر ہیں, اور ہم واقعی ان کے سامنے ہیں. پھر ادھر زیارتیں کرنے کا مزہ آتا ہے کہ آپ نے سنی ہوں گی غزوہ بدر, غزوہ خندق, غزوہ احد, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. مسجد گمامہ, مسجد ابو بکر صدیق, مسجد بلال, یہاں جہاں پہ گھر تھے ان صحابہ کرام کے, وہاں پہ مساجد بن گئی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں کلوز کریں, ٹائم بہت زیادہ لیٹ ہو گیا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے, اور یہ اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں, اور ہاں اب زندگی میں یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ گول بنائیں, اس کا گول جو ہے نا اپنی لائف میں سیٹ کریں. We'll see you later. اللہ حافظ.